السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے میزبان محمد حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ آج جس شخصیت کو آپ کے سامنے منظر عام پر لایا جا رہا ہے، اور جن کی خدمات کو اور جن کے تجربات کو اور جن کی کاوشوں کو آپ کے سامنے آج متعارف کروایا جا رہا ہے، وہ جانی پہچانی شخصیت ہیں یقینی طور پر، اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ ان کے لیکچرز کو اور آپ ان کے دروس کو ضرور روزانہ کے اعتبار سے سنتے ہوں گے۔ بہت ساری کتابوں کے مؤلف ہیں آپ، اور اسلام آباد میں مرکز تعلیم و تحقیق کے نام سے ایک عظیم ادارہ جو اس وقت بڑی یعنی امت کے جو چیدہ شخصیات ہونی چاہیے یا طبقے ہونے چاہیے، ان کے اوپر کام کر رہا ہے۔ میری مراد اس وقت ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب ہیں، اسلام آباد سے، مرکز تعلیم و تحقیق کے بانی، جو 2009 کے اندر یہ مرکز اسلام آباد کے اندر قائم کیا گیا۔ اس کا ویژن، اس کا مشن اور اس کے جو کام ہیں، انشاءاللہ وہ ہم تفصیل کے ساتھ حضرت سے خود پوچھیں گے۔ حضرت کا جو تعلق ہے وہ اس وقت وہ اسلام آباد کے اندر ہیں، انشاءاللہ ان کا جو آبائی علاقہ ہے وہ بھی ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کا آپ حصہ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو شعبہ تحقیق اور مطبوعات ہے اس کے آپ صدر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ شعبہ تربیت کے بھی صدر ہیں، اور اس میں مفتیان کرام، ججز اور اسکالرس اور وکلاء، ان کے لیے تربیتی پروگرامز کا انعقاد آپ کے نگرانی میں کیا جاتا ہے۔ اس طریقے سے آپ کی اگر تعلیم کے اوپر نظر ڈالی جائے تو بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے آپ کا LLB ہے، اور پنجاب یونیورسٹی لاہور سے آپ نے مغربی قانون اور اصول فقہ کے اندر جو ہے قانون کی سند کے موضوع پر ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی ہے۔ تحقیقی میدان آپ کا قانون، فقہ اور اصول فقہ ہے، اور متعدد کتب کے آپ مؤلف ہیں، جس میں احکام طلاق، احادیث الاحکام اور اس کے علاوہ دیگر کتب بھی شامل ہیں۔ انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے ادارے کا تعارف بھی آئے گا اور حضرت کا اپنا تعارف بھی آئے گا۔ تو ہم بڑھتے ہیں حضرت کی طرف۔ حضرت ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ مدرسہ.pk کے لیے آپ نے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب، ہم شروع کرتے ہیں آپ کے پہلے تو ابتدائی تعارف سے، کہ آپ کا تعلق اور آپ کا آبائی علاقہ وہ کون سا ہے، اور اسلام آباد کے اندر جو آپ کی خدمات ہیں وہ تو انشاءاللہ بعد میں ہم اس کی طرف جائیں گے۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہ دینی علوم اور اس سے متعلقہ افراد کے حوالے سے جو ایک خدمت سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عطا فرمائے، آمین۔ اور بہت بہت شکریہ۔ میرا آبائی تعلق ضلع مانسہرہ سے ہے۔ ضلع مانسہرہ میں دربند کے قریب ایک دیہات ہے، اس کا میں رہنے والا ہوں، اور بنیادی طور پر میرا تعلق ایسے خاندان سے ہے جو بنیادی طور پر علمی خاندان ہے۔ میرے دادا اس علاقے کے پورے ریاست کے قاضی رہے ہیں، تو اس لحاظ سے الحمدللہ میرا تعلق جو ہے وہ ایک علمی خاندان سے ہے۔ الحمدللہ، ماشاءاللہ۔ ایک اعتبار سے دیکھیں تو ہم دونوں، حضرت کا تعلق بھی ضلع مانسہرہ سے ہے، میرا تعلق بھی ضلع مانسہرہ سے ہے۔ تو چلیں ابھی انشاءاللہ ہم مزید اپنے علاقے کے حوالے سے بھی گفتگو کرتے رہیں گے۔ تو بہرحال سب سے پہلے ہم تو بڑھتے ہیں حضرت کی تعلیمی دورانیے کی طرف۔ تو حضرت یہ بتائیے گا کہ تعلیمی دورانیہ کیا وہ دربند کے اندر ہی گزرا تھا آپ کا، دینی اور عصری دونوں، یا اس کے لیے آپ کہیں اور منتقل ہو گئے تھے؟ پہلے ہاری پور میں قرآن مجید کا حفظ کیا، اور اس کے بعد اپنے آبائی علاقے ہی کے اندر دربند میں ہائی اسکول میں میٹرک تک تعلیم حاصل کی، اور میٹرک کے بعد میں نے درس نظامی کا آغاز کیا، اور 8 سال درس نظامی میں نے پڑھا، جس میں جامعہ عربیہ گوجرانوالا، تفہیم القرآن مردان اور منصورہ لاہور، ان 3 اداروں سے مختلف اوقات کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی۔ تو میرے اساتذہ کے اندر مجھے یہ فخر حاصل ہے کہ
حضرت شیخ الحدیث مولانا چراغ صاحب جو حضرت علامہ انور شاہ کشمیری کے شاگرد تھے، تو میں نے براہ راست حدیث ان سے پڑھی ہے۔ اسی طرح حضرت مولانا گوہر رحمان صاحب اور حضرت مولانا عبد المالک صاحب سے بھی میں نے حدیث پڑھی ہے اور تفسیر پڑھی ہے۔ اس لحاظ سے ان 3 اداروں کے اندر جو علمی شخصیات تھیں ان سے میری ایک نسبت ہے۔ الحمدللہ۔ اچھا، اب اگر عصری تعلیم کا تو ذکر درس نظامی جی درس نظامی کے بعد میں نے پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے اسلامیات کیا، ایم اے عربی کیا، اور اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی بھی پنجاب یونیورسٹی ہی سے کیا۔ اور اس میں جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ میرا موضوع اصول فقہ اور مغربی اصول قانون، سند کے اعتبار سے، اتھارٹی آف لاء کے اعتبار سے، دونوں کے درمیان ایک موازنہ، یہ میرا موضوع تھا۔ اس کے بعد میں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے ایل ایل بی کیا ہے، اور جامعہ دمشق سے میں نے 1 سال کلیت الشریعہ کا بھی پڑھا ہے۔ تو اس طرح الحمدللہ مجھے بیرون ملک بھی پڑھنے کا جو شرف ہے وہ حاصل ہوا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، جامعہ دمشق میں کتنی عرصہ تک آپ وہاں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ میں نے جامعہ دمشق میں 1 سال پڑھا ہے، ویسے 2 سال کا عرصہ تھا، لیکن چونکہ میں نے بہت سے مضامین یہاں پر پڑھے ہوئے تھے تو وہ ایگزیمٹ ہو گئے تھے۔ اس طریقے سے انہوں نے 1 سال کے اندر جو ہے وہ مجھے جتنے بھی مضامین تھے باقی میں نے کور کر لیے، اور الحمدللہ میں اس کے بعد پھر پاکستان آ گیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا حضرت، یہ ایک تعلیمی دورانیہ الحمدللہ ذکر ہوا، اس کے بعد ابتدا آپ نے تدریس کی کہاں سے کی؟ ابتداً میں نے مرکز علوم اسلامیہ منصورہ لاہور سے اپنی تدریس کا آغاز کیا، اور جس سال میں دورہ حدیث کا طالب علم تھا اسی سال میں نے درجہ سوم اور درجہ چہارم کے طلبہ کو پڑھانا شروع کیا۔ شرح وقایہ اور کافیہ ہدایت النحو میں نے دورہ حدیث کے سال ہی پڑھائی، اور اس کے بعد اگلے سال سے مکمل طور پر مختلف کتابیں جو ہیں وہ پڑھانی شروع کی۔ 87 سے لے کر 90 تک میں نے منصورہ لاہور میں پڑھایا، اور 90 سے لے کر 98 تک جامعہ حنیفیہ کراچی کے اندر میں رہا ہوں۔ جامعہ حنیفیہ کراچی یہ درس نظامی کا ادارہ ہے ملیر سعود آباد کے اندر، اور اس میں درمیان میں 1 سال کے لیے یہیں سے دمشق چلا گیا تھا۔ مجھے وزارت تعلیم کی طرف سے باقاعدہ اسکالرشپ مل گیا تھا، جس کی وجہ سے میں 1 سال کے لیے درمیان میں دمشق چلا گیا، اور وہاں اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد دوبارہ جامعہ حنیفیہ کے اندر آ کر پڑھانا شروع کیا۔ تو 1995 سے 98 تک 3 سال میری وہاں پر محتمم کی ذمہ داری بھی رہی ہے، اور تدریس بھی ساتھ ساتھ کرتا رہا ہوں۔ تو 98 کے بعد میں بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے اندر میرا ایز اے لیکچرر یہاں پر تقرر ہوا، اور 2007 تک میں ایز اے لیکچرر کام کرتا رہا ہوں، اور اس کے بعد مجھے 2007 کے اندر اسسٹنٹ پروفیسر کی حیثیت سے بھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو شریعہ اکیڈمی کے اندر ٹریننگ اور ریسرچ کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ہیڈ کے طور پر میں ابھی تک ذمہ داریاں سر انجام دیتا رہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں فیکلٹی آف شریعہ اینڈ لاء کے اندر میری 2-3 ماہ پہلے ٹرانسفر ہوئی ہے، اور اس وقت میں ایل ایل بی اور ایل ایل ایم کے وہاں پی ایچ ڈی کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو پڑھا رہا ہوں۔ الحمدللہ ماشاءاللہ۔ اچھا اگر یہ جو آپ کے تعارف میں شعبہ تربیت کے صدر ہیں آپ، یہ لکھا ہوا ہے، تو یہ کیا اسلامی یونیورسٹی کے ہی ماتحت کوئی ادارہ ہے، چل رہا ہے، کیا کوئی شعبہ ہے؟ جی شریعہ اکیڈمی جو ہے، شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی ہی کا ایک حصہ ہے اور اس کا ایک یونٹ ہے، لیکن دعویٰ اکیڈمی، شریعہ اکیڈمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، یہ تینوں ججز اور وکلاء کی ٹریننگ کا اہتمام کیا جاتا ہے، بلکہ قانون کے شعبے سے وابستہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں، خواہ ان کا تعلق وکلاء سے ہو، ججز سے ہو، لاء آفیسر سے ہو، ڈی ایس پی لیگل ہوں، اور آرمی کی جیک برانچ سے تعلق ہو، تو وہ تمام حضرات 4 مہینے کے لیے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی کے
اس یونٹ کے اندر شریعہ اکیڈمی میں 4 مہینے کے لیے آتے ہیں اور اسلامی قانون کی آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ 4 مہینے کے اندر انہیں آئلی قوانین اور جو اصول فقہ ہے، اسلام کا قانون تجارت ہے، بین الاقوامی قانون ہے، فوجداری قانون ہے اور سول پروسیجر لاء ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ 4 مہینے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ انہیں بتائی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ عدالتوں کے اندر جو کیسز ہوتے ہیں، ججمنٹس ہوتی ہیں، کہاں ان کے اندر اسلامی قانون کے حوالے سے کہاں کہاں کوئی گیپ یا کمزوری پائی جاتی ہے، اس کی اصلاح ہم کیسے کر سکتے ہیں، اور اسلام کا جو نظام عدل ہے وہ کیا ہے، اور اسلام کے اندر قاضی کا بنیادی کردار کیا ہے، اور اس وقت ہمارے ملک کے اندر جو نظام انصاف ہے ہم اس کے اندر کس طرح تبدیلی لا سکتے ہیں۔ تو یہ مختلف موضوعات اس طرح کے ہوتے ہیں جس میں ججز کو 4 مہینے کورس کروایا جاتا ہے، اس کے بعد ان کو 2-3 مسلمان ممالک کا دورہ کروایا جاتا ہے جن کے قانونی نظام کو وہ اسٹڈی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جن میں سوڈان، ترکی، مصر، ملیشیا اور سعودی عرب، اس کے دورے ہوتے ہیں۔ آخر میں ہر جو کورس کے شرکاء ہیں وہ سعودی عرب کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں، اور عمرے کے ساتھ ہی ہمارے اس کورس کا اختتام ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے مفتی حضرات کے لیے بھی ہم نے تین ماہ کے کورسز جو ہیں مفتی حضرات کے لیے بھی کروائے ہیں۔ ملک بھر کے لیڈنگ مدارس سے مفتی حضرات تشریف لاتے رہے ہیں، جن میں ہم 5 وفاقوں سے، جس میں وفاق المدارس عربیہ بھی شامل ہے، سلفیہ بھی شامل ہے، وفاق المدارس شیعہ بھی ہے، اور اس طریقے سے تنظیم المدارس، رابطۃ المدارس، 5 بورڈ جو ہیں، ہر ایک سے کوئی 10-12 افراد یا 15 افراد جو ہے وہ ان کے مانگتے ہیں، اور وہ باقاعدہ ان کی نامزدگی کرتے ہیں، اور اس طریقے سے 3 مہینے کے لیے شریعہ اکیڈمی کے اندر وہ لوگ ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ان مفتی حضرات کے لیے ہم نے یہ رکھا کہ ایک تو ملکی قانون اور دستور سے ان کو آگاہی حاصل ہو، تفصیلی تعارف ملک کے عدالتی نظام کا کروایا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اجتماعی اجتہاد کے جو ادارے ہیں ان کا تعارف کروایا جاتا ہے، اور ان کے مناہج کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جدید موضوعات جو ہیں، خاص طور پر جو دارالافتاء کے اندر بہت کم زیر بحث آتے ہیں، اس طرح کے موضوعات پر اس فن کے جو ماہرین ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے، اسٹاک ایکسچینج کا وزٹ کروایا جاتا ہے ان کو، اور مختلف جگہوں میں ان کو وزٹ کروائے جاتے ہیں، فیڈرل شریعت کورٹ، اسلامی نظریاتی کونسل اور اس طرح کے جو اہم ادارے ہیں وہاں ان کے کام سے کا ایک تعارف بھی کروایا جاتا ہے، تاکہ علماء کرام کو بھی ملک کے جو آئینی اور دستوری ادارے ہیں، عدالتیں ہیں، ان کے کام سے آگاہی بھی ہو، اور اس کے بارے میں تاکہ وہ بہتر اپنا موقف اختیار کر سکیں۔ بہت خوب۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ مفتیان کرام کے لیے جو 3 ماہ کا کورس ہے، تو اس کے لیے وقت کوئی بھی کسی بھی وقت مطلب ہوتا ہے، یا اس کے لیے کوئی داخلوں کا کوئی خاص وقت ہے، اور پھر شرائط کیا ہے اس کی؟ اس میں ہم عام طور پر وفاق المدارس کے جو صدور ہیں ان کو خط لکھتے ہیں، وہ آگے اپنے ان مدارس کو لکھتے ہیں جہاں پر دارالافتاء موجود ہوتا ہے۔ دارالافتاء کا جو رئیس ہوتا ہے وہ اپنے دارالافتاء سے 1 یا 2 یا 3 افراد کی، عام طور پر 1 فرد ہی ہوتا ہے یا 2 افراد ہوتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ ہر وفاق سے، ہر مدرسے سے 1-2 افراد اگر آتے ہیں تو ہم 50-60 لوگوں کو زیادہ سے زیادہ یہاں پر ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے، 50-60 سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہوتی ہے۔ تو اس طریقے سے ہر دارالافتاء کا جو رئیس ہے وہ باقاعدہ افراد کا انتخاب کر کے یونیورسٹی بھیجتا ہے تاکہ وہ 3 مہینے کا یہ کورس کر سکے۔ اچھا ٹھیک ہے، یعنی اس کے علاوہ اور داخلے کا طریقہ کار باہر سے کوئی آنا چاہے بغیر کسی دارالافتاء کے، اس کی گنجائش نہیں ہوتی؟ نہیں، گنجائش ہوتی ہے، اگر کوئی براہ راست رابطہ کرتا ہے اور اس کے پاس کوئی سند یا ثبوت موجود ہوتا ہے کہ وہ کسی دارالافتاء کے اندر کام کرتا ہے، اور رئیس دارالافتاء کی باقاعدہ وہ تصدیق کروا دیتا ہے کہ یہ ہمارے ہاں دارالافتاء سے وابستہ ہے، تو اس کو بھی داخلہ دے دیا جاتا ہے۔ اب وقت کے حوالے سے بات رہے گی بیچ میں کہ کن اوقات میں یہ ہوتا ہے کورس؟ ہاں، یہ عام طور پر
یہ جو سالانہ امتحان ہوتے ہیں شعبان میں، تو ان دنوں کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ ہم یہ پروگرام کرتے ہیں، لیکن ان میں کبھی 10 دن کا بھی کر دیتے ہیں، کبھی 2 ہفتے کا کرتے ہیں، اور جب 3 مہینے کا کیا جاتا ہے تو وہ سال کے درمیان بھی میں کبھی درخواستیں جو ہیں وہ طلب کی جاتی ہیں، تو اس کے لیے کوئی متعین وقت نہیں ہے۔ البتہ یہ 10 دن کا جو پروگرام علماء کے لیے کرتے ہیں وہ عام طور پر شعبان میں جیسے یہ سالانہ امتحانات ہوتے ہیں تو اس کے بعد 10 دن کا کیا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب ہم بڑھتے ہیں آپ کے حضرت ادارے کی طرف۔ ادارے کا قیام 26 مئی 2009 میں عمل میں آتا ہے، تو کیا اس سے پہلے ذہن میں کیا سوچ تھی؟ ویژن تو آپ کا لکھا ہوا سامنے آ گیا، لیکن کب سے سوچ رہے تھے کہ اس طرح کا کوئی ادارہ ہونا چاہیے، اور بالآخر جا کر وہ خواب جو ہے وہ شرمندہ تعبیر ہو جاتا ہے 2009 کے اندر؟ جب سے میں نے تدریس شروع کی تو اس میں ایک ضرورت کا احساس مجھے پہلے سے تھا کہ دینی مدارس کے جو فاضلین ہیں ان کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے تاکہ یہ معاشرے کے اندر قیادت کر سکے، اور ظاہر ہے کہ جب تک آج کے دور میں اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کرتے اس وقت تک معاشرے اور علماء کے درمیان ایک گیپ رہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ باقاعدہ اعلیٰ تعلیم، اور اعلیٰ تعلیم کے اندر یہ بھی ضروری ہے کہ جس طرح ہمارے دینی مدارس کے اندر تخصص کا نظام ہے کہ فقہ اور افتاء کے اندر، کہیں حلال فوڈ میں، کہیں اسلامک بینکنگ کے اندر مختلف قسم کے تخصصات ہیں، کہیں حدیث اور تفسیر میں تخصص کروایا جاتا ہے، تو لیکن یہ سلسلہ بہت کم تھا۔ اب تو الحمدللہ کافی حد تک بہت سے مدارس کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے کہ علماء کرام اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان کو عربی پر بھی اچھی طرح گرفت ہو اور انگلش پر بھی اچھی طرح گرفت ہو۔ انگلش پڑھنا، بولنا اور لکھنا، اسی طرح عربی بولنا، لکھنا اور پڑھنا یہ بڑی اہم ضرورت ہے، اور آج کل جتنا بھی ریسرچ کا کام، تحقیق کا ہوتا ہے، معاصر موضوعات پہ اسلام کے حق میں یا اسلام کے مخالفت میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے ظاہر ہے زیادہ تر انگلش میں لکھا جاتا ہے یا عربی میں لکھا جاتا ہے، تو ان دونوں زبانوں سے آگاہی ضروری ہے۔ دینی مدارس کے فضلاء عام طور پر عربی سمجھ تو اچھی طرح جاتے ہیں لیکن عام طور پر بول نہیں سکتے اور لکھ بھی نہیں سکتے، تو انشاء کا ملکہ بھی نہیں ہوتا، بولنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی، تو اس کے لیے ہم نے اپنے ادارے کے اندر اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ عرب اساتذہ کو ہم نے ہمیشہ یہاں پر اپنے ہاں جو ہے ان کا تقرر کیا ہے، اور کبھی سعودی عرب کے، کبھی الجزائر کے، اور کبھی فلسطین کا کوئی استاذ جو ہے ہمارے ہاں مدرس رہا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے ہاں عرب اساتذہ ہی موجود ہیں جو کہ طلبہ کو ایک سیمسٹر کے اندر عربی سکھاتے ہیں۔ اسی طرح باقاعدہ انگلش کا پروفیسر ہائر کیا جاتا ہے جو کہ ایک سیمسٹر کے اندر مکمل ان کو انگلش پڑھاتا ہے، بولنا بھی سکھاتا ہے، لکھنا بھی سکھاتا ہے اور پڑھنا بھی سکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ اب ہمیں یہ اچھا تجربہ ہوا ہے۔ اس وقت ہمارے تخصص کے جو طلبہ ہیں ان میں سے اکثریت اس وقت ایم فل یا پی ایچ ڈی کر چکی ہے یا اس وقت کر رہے ہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دینی مدارس کے طلبہ کے اندر صلاحیت تو ہوتی ہے، بڑی غیر معمولی صلاحیت بعض اوقات ہوتی ہے، لیکن لکھنے کی صلاحیت نہ ہونے کی وجہ سے عربی اور انگلش میں پیچھے رہ جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس رکاوٹ کو، اس بیریئر کو ختم کیا، تو الحمدللہ بہت اچھے انداز کے اندر جو ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ کمپٹیشن کے اندر بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، اور اچھے انداز کے اندر جو ہے وہ اس وقت کمپٹیشن میں آگے یونیورسٹیوں میں جا رہے ہیں۔ تو جہاں ایک طرف وہ تخصص کر لیتے ہیں، تخصص فی الفقہ والافتاء کرتے ہیں، تو ہمارے ہاں اس کے ساتھ ساتھ ہم وقتاً فوقتاً مختلف موضوعات پر ریفریشر کورسز کرواتے ہیں۔ مثال کے طور پر ملکی قانون پر الگ سے ورکشاپ کرواتے ہیں، اور دستور کی اسلامی دفعات پر الگ سے ورکشاپ کرواتے ہیں۔ اسی طرح حلال فوڈ اور اسلامک بینکنگ پر ابھی آج ہی ہماری ایک ورکشاپ ختم ہوئی ہے جو 5 روزہ ورکشاپ تھی، جس میں باقی جو بڑے مدارس ہیں
ان سے بھی تخصص کے طلبہ اور مفتی حضرات آتے ہیں، اور ہمارے اپنے طلبہ بھی اس کے اندر شریک ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم جدید موضوعات سے بھی آگاہی کرتے ہیں کہ اگر کسی مفتی کو حلال فوڈ سے متعلق اگر کوئی سوال درپیش ہوتا ہے اور لوگ رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، یا اسلامک بینکنگ سے متعلق سوال کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں اگر رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ اس قابل ہو کہ اس کا جواب دے سکے اور اس کے اندر اتنی صلاحیت موجود ہو۔ تو الحمدللہ یہ کام ہم نے ادارے کے اندر کیا ہے، اور اس لحاظ سے عام تخصص کے اداروں سے ہمارا یہ امتیاز ہے کہ ہم نے اس کو خاص طور پر اس وقت رفاع یونیورسٹی کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ MOU بھی ہو چکا ہے، اور بیک وقت ہم MPhil بھی کروا رہے ہیں اور تخصص فی الفقہ والافتاء بھی کروا رہے ہیں۔ بہت شکریہ، بڑی تفصیل سے آپ نے ادارے کے جو شعبہ جات ہیں ان کا تعارف کروایا ہے۔ تو حضرت اس وقت کتنے تخصصات اس وقت کام کر رہے ہیں، جس میں آپ شعبہ جات کے اعتبار سے دیکھیں تو افتاء کتنے ہیں؟ ہمارے ہاں اس وقت تخصص کا تو ایک ہی شعبہ مکمل طور پر کام کر رہا ہے، وہ تخصص فی الفقہ والافتاء کا ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ہم نے دوسرا حلال فوڈ کا آغاز کر دیا ہے، اور اس کا ابھی آغاز ہے، اور باقی ہم ورکشاپس کرواتے رہتے ہیں، ریفریشر کورسز ہوتے ہیں، جس طرح اسلامک بینکنگ پر ریفریشر کورسز ہوتے ہیں اور ملکی قوانین کے حوالے سے ہوتے ہیں۔ تو یہ مختلف قسم کے ریفریشر کورسز ہمارے ہاں ہو رہے ہیں۔ بہت تقریباً ادارے کے اندر تعداد فضلاء کرام کی جس وقت تخصصات کر رہے ہیں تو کتنی ہوگی؟ تخصص کے ہمارے ہاں 40 طلبہ ہیں، اور یہی ایوریج رہتی ہے، 38 سے 40 کے درمیان ہمارے طلبہ رہتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے اور اس کے مطابق ہم طلبہ کو داخلہ دیتے ہیں۔ اگرچہ ہماری طرف رجوع زیادہ ہوتا ہے طلبہ کا، اور بالخصوص دینی مدارس کے وہ فضلاء جو کہ ساتھ MPhil کرنا چاہتے ہیں، ان کی ایک اچھی خاصی تعداد ہماری طرف رجوع کرتی ہے، لیکن اس وقت ہمارے پاس چونکہ گنجائش زیادہ نہیں ہے تو ہم 40 طلبہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک وقت میں داخلہ نہیں کرتے۔ چونکہ 2 سال کا ہے تو 20 طلبہ ہماری ہر کلاس کے اندر ہوتے ہیں۔ لیکن بہت اس کے علاوہ ہمارے ہاں درس نظامی کا طالبات کے لیے موجود ہے، اور طالبات جو ہیں اس وقت ہمارے پاس 90 کے قریب ہیں، لیکن ساری کی ساری مقامی طالبات ہیں، اور مکمل 8 سال کا درس نظامی ان کے لیے ہے۔ ان کے لیے حفظ کا شعبہ بھی ہے، اور ترجمہ و تفسیر کے لیے الگ سے کچھ خواتین جو عام تعلیم یافتہ خواتین ہیں وہ بھی آتی ہیں، اور ترجمہ و تفسیر کے لیے آتی ہیں، ان کا بھی اہتمام کیا جاتا ہے۔ بہت بہترین۔ اچھا حضرت، ایک سوال وہ اس نوعیت کا ہوگا کہ وہاں اگر اسلامی یونیورسٹی کے شعبے کے اندر جو آپ کی خدمات ہے، وہاں اگر دیکھیں تو وہاں میرے خیال میں ہر وفاق کا، جیسے آپ فرما رہے تھے کہ وہ احباب کو لیا جاتا ہے، تو کیا آپ کے اس ادارے کے اندر بھی اس چیز کی کوئی ہے کہ کوئی بھی وفاق والا آئے اور یہاں تخصص کرے؟ جی بالکل، ہمارے ہاں تمام لوگوں کے لیے دروازے کھلے ہیں۔ اسی وجہ سے رابطۃ المدارس کے علاوہ وفاق المدارس کے طلبہ ہر سال ہی آتے ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ کے دارالعلوم کراچی کے بھی ہمارے ہاں پڑھتے رہے ہیں، اکوڑا خٹک کے بھی اس وقت بلکہ مدرس ہیں ہمارے ہاں، جنہوں نے وہاں سے پڑھا بھی ہے، ہمارے ہاں تخصص کیا ہے۔ تو اس طرح مختلف دینی مدارس سے جہاں دورہ حدیث کر کے وہ طلبہ آتے ہیں، تو ہماری طرف سے کسی قسم کا اس بنیاد پر انکار نہیں کیا جاتا کہ ان کا رابطۃ المدارس کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ جو بھی ہمارے ہاں رجوع کرتے ہیں، اگر ہمارے پاس گنجائش ہوتی ہے تو ضرور ہم داخلہ دیتے ہیں۔ اس اینگل سے اگر دیکھا جائے حضرت تو یعنی ایک اور انفرادیت آپ کے تخصص کو اور آپ کے ادارے کو مل رہی ہے کہ جو ہے نا وہ اس کا جو اسکوپ ہے اس کے اندر تھوڑی وسعت پیدا کر دی گئی ہے، چونکہ اصل چیز علمی رسوخ چاہیے اور ایسے اسکالرز چاہیے جو امت کی صحیح طریقے سے جا کر رہنمائی کر سکیں۔ اچھا، آپ کے جو شعبہ جات ہیں اس میں ایک دینی مدارس کے اساتذہ کو تدریسی تربیت، تو یہ کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کا پورا کیا نظم ہوتا ہے؟ یہ ہر سال ہی تدریب المعلمین ہم کرواتے ہیں، کبھی سال میں 1 مرتبہ، کبھی 2 مرتبہ۔ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم باقاعدہ اپنے مرکز تعلیم و تحقیق کے فیس بک کے ذریعے بھی اور اپنے پیج کے ذریعے
ایڈورٹائزمنٹ کر دیتے ہیں کہ اس سال ہم نے فلاں تاریخ کو تدریب المعلمین کروانا ہے، تو اس میں جو مدارس دلچسپی رکھتے ہیں وہ اپنے اساتذہ کو بھیجیں۔ اس سال ہم نے صرف فقہ اور اصول فقہ کروایا تھا، اور اس میں ہم نے صرف فقہ اور اصول فقہ کا طریقہ تدریس اور جدید طرق کی تدریس پر ان کی رہنمائی، اور خاص طور پر فقہ کے اندر اس وقت جو عصری رجحانات ہیں اور اصول فقہ کے اندر جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے دنیا بھر کے اندر اس وقت، نئے نئے جو مضامین موضوعات پہ لکھا جا رہا ہے، ان سے آگاہی کے لیے ہم نے یہ پروگرام کیا تھا۔ الحمدللہ ہمارے ملک بھر سے کوئی 40 سے 45 کے قریب وہ اساتذہ بھی شامل ہوئے جو کوئی 35 سال سے فقہ یا اصول فقہ کی تدریس کر رہے تھے۔ وہ اساتذہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں تو بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، کیونکہ ہمیں اس طرح کے عصری موضوعات کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، اور اس سلسلے کو جاری رکھا جائے۔ انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہر موضوع پر ہم، جس طرح حدیث پر ہے کہ اس کے اندر تخریج کے آج کے دور کے اندر نئے نئے طرق کیا ہیں، کس طرح حدیث کی تخریج کی جا سکتی ہے، اور یونیورسٹیوں کے اندر باقاعدہ ان چیزوں پر بڑی تحقیق کی جاتی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ حدیث کے اساتذہ جو ہیں وہ بھی آئیں اور اس طرح نئے طرق سے ان کو بھی آگاہی ہو۔ صرف حدیث پڑھانا، اس کا ترجمہ تفسیر کر دینا اور فقہی آراء سے کے بارے میں کوئی تفصیلات بیان کر دینا شاید یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر احادیث کے بارے میں جو سوالات آج کے دور میں مستشرقین نے، منکرین حدیث نے اٹھائے ہیں، ان کا بھی سائنٹیفک بنیادوں پر جواب دینا، اور جو ان کا منہج تحقیق ہے اسی منہج تحقیق کے مطابق ان کا جواب دینا، یہ بڑا اہم اور ضروری ہے۔ تو ہماری کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ ہم آئندہ سال کے اندر جو ہے وہ حدیث کے حوالے سے بھی کوئی تدریب المعلمین کا پروگرام رکھیں اور اساتذہ کو انشاءاللہ بلائیں گے۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ حضرت ہم بڑھتے ہیں آپ کی تالیفات کی طرف۔ بہت ساری تالیفات ہیں آپ کی، اس میں کچھ کے نام میں نے شروع میں ذکر کر دیے، تو یہ سلسلہ کب سے شروع کر دیا تھا، اور تقریباً کتنے موضوعات پر، کل کتنی تعداد میں آپ کی یہ کتب اس وقت طبع ہو چکی ہیں؟ الحمدللہ میری اس وقت 10 کے قریب کتابیں ہیں، جن میں بعض تو تراجم ہیں اور بعض اوریجنل ورک ہے۔ تراجم کے اندر ایک بڑا ترجمہ جو ڈاکٹر محمود احمد غازی صاحب، الحمدللہ میری کوئی 10 کے قریب کتابیں ہیں، اور ان میں سے بیشتر بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے پبلش ہوئی ہیں۔ ان میں سب سے پہلی کتاب قواعد اصولیہ میں فقہا کا اختلاف اور فقہی مسائل پر اس کا اثر، یہ بنیادی طور پر اصول فقہ میں ہے، اور بہت اچھی کتاب اس لحاظ سے ہے کہ اس میں اصولوں کی بڑی تفصیل کے ساتھ مثالیں دی گئی ہیں، اور تطبیق کا پہلو بہت ہی اہم ہے۔ اس کے علاوہ دوسری کتاب النظریۃ العامہ للشریعہ، اس کا ترجمہ ہے۔ یہ ڈاکٹر جمال الدین عطیہ کے لیکچر تھے جو انہوں نے مختلف معاصر موضوعات پر دیے تھے، مثلا مقاصد شریعہ کی آج کے دور کے اندر تطبیق کیسے ہو سکتی ہے، ایک سے زائد مسلم ممالک ہوں تو اسلامی ریاست اور اس میں خلافت کا قیام کیسے کیا جا سکتا ہے، قانون سازی اور دستور کی کیا کیا صورتیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس طرح کے اہم موضوعات پر ان کے لیکچر تھے، ان کا میں نے ترجمہ کیا۔ اس کے علاوہ احکام طلاق ہے جو ادارہ تحقیقات اسلامی نے شائع کی ہے، اور احکام وصیت ہے، یہ بھی شریعہ اکیڈمی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی سے شائع ہوئی ہے۔ قانون قسامت، جس میں نام ہی سے واضح ہوتا ہے کہ قسامت کا قانون عام طور پر اس کا قصاص کے ساتھ تعلق ہے، قصاص اور دیت کے مسائل سے تعلق رکھنے والا ہے، اس پر میری کتاب ہے۔ اس کے علاوہ احادیث الاحکام پہ 2 جلدوں پر مشتمل ایک کتاب ہے جو کہ مرکز تعلیم و تحقیق سے شائع ہوئی ہے۔ تو اس کے علاوہ میں نے مستقل جو تراجم کے اندر جو کام کیا ہے، الانتفاضہ، یہ 88 کے اندر سب سے پہلے میں نے انتفاضہ کے موضوع پہ، جب فلسطین کے اندر تحریک کا آغاز ہوا تھا تو اس وقت ایک کتاب انتفاضہ کے نام سے ملی تھی، اس کتاب کا میں نے ترجمہ کیا، یہ بھی تقریباً 150 پونے 200 صفحے کی کتاب ہے۔ تو اس طرح مختلف موضوعات پر کچھ تراجم ہیں، کچھ اوریجنل ورک ہے، اور ان میں سے بیشتر ورک کام جو ہے وہ اسلامی یونیورسٹی سے شائع ہوا ہے۔ الحمدللہ۔
الحمدللہ، بہت شکریہ۔ حضرت آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ علمی رسوخ کی جو تحریک لے کر چل پڑے ہیں، تو الحمدللہ اس میں آپ کا تقریباً 12-13 سالہ جو ادارے کا اس وقت کام ہے وہ بھی سامنے ہے، تو کیا کہتے ہیں؟ اور بالخصوص تمام مکاتب فکر کے اہل علم کو آپ کیا پیغام دیں گے؟ وہ سننے کے لائق ہوگا۔ یہ بہت ہی اہم اور بنیادی بات ہے، بالخصوص علماء کرام کے لیے، کہ ظاہر علماء کرام نے معاشرے کی قیادت کرنی ہے، رہنمائی کرنی ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا بنیادی اور شرعی فریضہ ہے۔ تو آج کے دور میں اس بات کی ضرورت ہے کہ ان کے پاس منبر اور محراب کی بہت بڑی طاقت ہے۔ اگر ان کے اندر فکری وسعت پیدا ہوگی، معاصر مسائل پر ان کی کمانڈ ہوگی، گرفت ہوگی، اور اس وقت عالم اسلام کے جو مسائل ہیں، امت مسلمہ کو درپیش جو چیلنجز ہیں، مسائل ہیں، ان سے آگاہی ہوگی، تو وہ بہتر طریقے سے امت مسلمہ کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اسلامی ریاست کی تشکیل کر سکتے ہیں، اسلامی معاشرے کی تشکیل کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے لیڈنگ رول لینے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو تعلیم اور تحقیق کے اندر اس کو ہر صورت میں اپنی پہلی ترجیح بنانا ہوگا۔ اگر تحقیق کے میدان کو وہ اپنی ترجیح بنائیں، اور تحقیق سے بھی میری مراد یہ ہے کہ اس میں آج کے جو زندہ موضوعات ہیں اور جن میں اس وقت امت کو بڑے بڑے مسائل درپیش ہیں، جس طریقے سے اسلامک بینکنگ کے اندر سود کے متبادل کے طور پر جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، بڑا ایک چیلنج ہے یہ علماء کے لیے کہ اتنی بڑی سودی انڈسٹری کے مقابلے کے اندر جو ہے اس کا متبادل دیں اور کسی متفقہ لائے عمل طے کر کے آگے بڑھیں۔ اس کے لیے حلال فوڈ انڈسٹری جو ہے اس وقت بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے، اور اسی طرح بین الاقوامی سطح پر خاص طور پر جو انسانی حقوق کے نام سے جو چیزیں آتی ہیں، قوانین سے آگاہی، اس نام سے بہت بڑی یلغار ہے امت مسلمہ پر، اور حقوق کے نام پر اسلامی قوانین بھی اس کی زد میں آتے ہیں۔ تو ان سے آگاہی حاصل کر کے خود اسلام کو آج کی زبان کے اندر پیش کرنا، تاکہ زیادہ اہم طریقے سے ہم اسلام کے اس پیغام کو بہتر اور مؤثر انداز کے اندر دنیا تک پہنچا سکیں۔ اور جو آج کے شکوک و شبہات ہیں اور اعتراضات ہیں اسلام پر، اب جہاد ہی کے حوالے سے دیکھ لیا جائے تو کتنا اس کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اس کو دہشت گردی کے مترادف قرار دیا گیا ہے، لیکن جتنے مؤثر انداز میں اس کے دفاع کی ضرورت تھی، شاید ہم ان بنیادی تصورات کو جو اس وقت دنیا میں انسانی حقوق کے نام پر ذرائع ابلاغ کے اندر جس موضوعات پہ گفتگو ہوتی ہے، تو چونکہ علماء کرام کی اکثریت اس موضوع پر اس انداز میں گفتگو نہیں کر سکتی، اس لیے وہ اس کا مؤثر دفاع بھی نہیں کر سکتے۔ تو ضروری ہے کہ آج کے ان ہتھیاروں سے ہم مسلح ہوں اور اسلام کا مؤثر طریقے سے دفاع بھی کریں، اور اسلام کو ایک ابھرتی ہوئی طاقت کے طور پر دنیا کے اندر جو ہے وہ سامنے لائیں اور اس کا نفاذ کریں۔ تو یہ ظاہر ہے ہمارا یہ شرعی بھی اور دینی فریضہ بھی ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، یعنی علمی رسوخ اور اپنے اندر تحقیق کا مادہ پیدا کر کے امت کی ہر پلیٹ فارم کے اوپر اچھے طریقے سے رہنمائی کرنا، یہ آج کے ہمارے فضلاء اور ہمارے اہل علم طبقے کا یہ سب سے پہلا فریضہ بنتا ہے اور ان کی ذمہ داری بنتی ہے۔ یہی آپ کے پیغام کا لب لباب اور خلاصہ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ساری کاوشوں کو، محنتوں کو اور ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ تو ناظرین، یہ بہت تھے شکریہ۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر حبیب الرحمان صاحب اسلام آباد سے، جن کے ادارے کا تعارف اور ان کی اپنی علمی خدمات، تالیفات وہ آپ کے سامنے آئیں، اور بالخصوص جو آخر میں ان کا پیغام تھا امت مسلمہ کے اہل علم کے لیے، اہل مدارس کے لیے، تو وہ بہت ہی زیادہ فکر انگیز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔